जी अस्सलाम वालेकुम। मैं रऊफ़ क्लास और आपके सामने नए वीला के साथ हाजिर हूँ। आपको पता है आजकल जो इशू इस वक्त डोमिनेट कर रहे हैं ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि मेरा ख्याल इंटरनेशनल लेवल पे, वो इकोनॉमिस्ट में इमरान खान साहब का लिखा हुआ आर्टिकल है जिस पे बहस शुरू हो गई थी। और मैंने पहले भी बात की थी कि हुकूमत की समझदारी कहें कि माशाल्लाह जिसको कुछ लोगों ने पढ़ना था, कोई 100,000 10,000 लाख चलने लोग पढ़ते, उसको उन्होंने जनाब 1 करोड़ 2 करोड़ तक कम अज़ कम उसकी जो रीडरशिप है, व्यूअरशिप जो है ना, वो उसको लेकर गए हैं। और आपको अगर याद हो तो मैंने अपने उसमें भी कहा था, एक पिछले वीलॉग में मैंने कि जब बात हो रही थी, कंट्रोवर्सी हो रही थी और मुर्तज़ा सोलंकी साहब ने कहा था कि जनाब कि ये एक घोस्ट राइटर्स हैं और किसने लिखा है कैसे लिखा है, तो मैंने उस वक्त भी कहा था, अगर आप उसको आपको याद हो मेरे वीलॉग का, तो मैंने कहा था कि ये ज़रूरी नहीं होता कि इमरान खान साहब ने खुद बैठ के अपने हाथ से लिखा हो। अगरचे जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब ने अपनी किताब खुद लिखी थी, जो उनकी थी इफ़ आई एम असैसिनेटेड, या नेहरू साहब ने अपनी अपनी किताबें लिखी, और बहुत सारे लोगों ने उनके पास कागज़ थे, वो बैठ के लिखते रहते थे। लेकिन ये खान साहब जो हैं उनको ये सहूलत या इस तरह फैसिलिटी नहीं मिली हुई, और कोई बंदा बैठ के हाथ से इतनी देर तक, आजकल के दौर में आपको पता है कि उस टाइपिंग का दौर है, टेलीफोन का या मोबाइल फ़ोन का, आप बैठ के टाइप भी नहीं कर सकते सर। तो वो नहीं लग रहा था कि खान साहब जो हैं वो उन्होंने खुद लिखा होगा। मैंने ये बात की थी मैं कि ये मुमकिन है इस तरह के केसेस में कि आप जर्नल एडवाइसेस दे देते हैं, जनरल टिप्स दे देते हैं, एक थोड़ा सा पूरा एक उसका उसका बॉडी बना देते हैं, 1 2 3 4 5। अब इसमें जैसे 8 पॉइंट हैं, अगर मुझसे पूछें 8 पॉइंट थे जिन पे ये आर्टिकल जो है जो उसमें छपा है, उसमें इकोनॉमिस्ट में, और जिसने बड़ी इसको वो किया है, अच्छा खासा धूम मचाई है। 8 पॉइंट, अब वो 8 पॉइंट आप डिस्कशन कर लेते हैं कि ये चीज़ें हैं आपने लिखनी है। कोई भी स्पीच राइटर हो, कोई भी घोस्ट राइटर हो, आप उनको अंडरस्टैंडिंग दे देते हैं। तो ये मैंने कहा था बातें, अगर आपको याद हो, कि उन्होंने, मेरा यही ख्याल था कि खान साहब को भी यही कुछ बताया गया होगा उनके वकीलों ने या उनकी बहनों ने जो मिलने गई थी, कि ये उन्होंने कहा लाइन्स हैं, इस लाइन्स पे हम अगर आर्टिकल लिख लें तो इजी टोक के, तो उन्होंने कहा बिल्कुल लिख लें, माई एंडोर्समेंट इज़ देयर। आज इमरान खान साहब ने वो बात जो है ना, उन्होंने कल सॉरी उन्होंने बात जो है ना वो कह दी है कि जनाब कि ये था आर्टिकल था जो उसमें आया है, तो ये मेरी इसमें वो थी, मंशा शामिल थी, और मेरी ही उसमें इस पे किया गया है, अगर जो पॉइंट्स मेरे जहन में थे, और इसमें पूरी इसको तकरीर को उन्होंने ऊन करता हूँ कि ये मैंने ही इसकी अप्रूवल दी थी। साथ में वो ये कहते हैं कि जनाब कि एक और मेरी तकरीर भी तैयार है जो सोशल मीडिया पे आ जाएगी, जो आपको पता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ज़रिए पिछली दफ़ा भी हुई थी, और वो 9 मई को अपने खिलाफ साजिश समझते हैं। GHQ कोर कमांडर हाउस हमले, या इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मेरी गिरफ्तारी की CC फुटेज की चोरी होगी, चोरी करने वाले को तलाश करें, सब कुछ अयां हो जाएगा। अच्छा, ये बड़ी एक अहम उनका है, इस पर बात करते हैं ज़रा खान साहब के, स्पेशली 9 मई के हवाले से, कि खान साहब के खिलाफ साजिश हुई थी, वाकई हुई थी, या इसके पीछे कुछ वो कहते हैं कुछ शहर के लोग भी जालिम सन, कुछ सानू मरण का शौक भी थी, कुछ इस तरह की चीज़ भी है कि खान साहब और उनकी पार्टी इस वक्त अपने आप को डिस्टेंस कर रहे हैं 9 मई से। क्या लेट नहीं हो गया? और अभी भी वो अपनी एक वो सारा वो जो है जिम्मेदारी जो है ना, वो लग यही रहा है कि फ़ौज और इस्टेब्लिशमेंट पे या एजेंसियों पे डाल रहे हैं कि हमने 9 मई नहीं किया। उन्हीं की तरफ से ये चीज़ें जो है ना मैनेज की गई या कराई गई, और हमारा इसमें कोई कसूर नहीं, खान साहब की इस बात से लग रहा है। अच्छा, प्लस एक और जो बड़ी अहम चीज़ है बल्ले की, जो मेन इस वक्त उनके लिए प्रॉब्लम है, अगर इमरान खान साहब के लिए, उनकी पार्टी के लिए, फॉलोअर्स, वो है बल्ले का बैट का निशान। उसके लिए एक अच्छी खबर यह है कि 10 जनवरी बुध वाले दिन बताया जा रहा है कि वो जो है इसकी वो लगाई जाएगी, इसकी हेयरिंग होगी, जिसमें प्लस ये फैसला होगा कि बल्ला उनको मिलता है नहीं मिलता है। बहुत बड़ा अहम केस है, मैं समझता हूँ इलेक्शन कमीशन का। ये पहले पेशावर हाई कोर्ट ने स्टे किया, फिर वहाँ से खारिज हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने बाकायदा इस पर बड़ा दबाव रखा हुआ है कि इलेक्शन कमीशन जो है इसके पावर्स अगर क्लिप कर देनी है आपने, फिर इलेक्शन कमीशन के इसका वजूद का क्या फ़ैसला है होगा। अच्छा, साथ में एक और बड़ी अच्छी खबर आई है कि उनकी साइफर केस में जो ज़मानत थी, उसकी रोपकार वगैरह वो चीज़ें वो इशू हो गई, अगरचे खान साहब जेल में रहेंगे वो अपनी जगह पे। साथ में एक और उसमें हमने चीज़ उसमें देखी है, जो सबसे बड़ा एक इशू बना था वो ये था कि PTI के इस वक्त बताया जा रहा था, उस वक्त तो ये तस्वर दिया गया था कि 100% के करीब इनके कागजात नामजदगी जो हैं वो मुस्तरद कर दिए गए। अब ये पता चला कि 76% जो हैं वो कबूल हुए, और 24% जो है ना वो रिजेक्ट किए गए। सो एक तरह का वो बताया गया कि इतनी बड़ी बात भी नहीं थी, जितना बड़ा रोला डाला गया था कि शायद पूरी की पूरी पार्टी ही एलिमिनेट हो गई। कुछ 24-25 ये लोगों ने जो कागजात नामजदगी दिए थे, तो यूँ सामने बात है कि जैसे सब के सब वो हो गए हैं, रिजेक्ट कर दिया गया। और उस दिन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में ये बात पूछी गई थी, मेरा जस्टिस मंसूर शाह साहब ने पूछी थी खोसा साहब से कि पहले ये बताएं कि ये तो आपको रिजेक्शन तो हुई है, तो लेकिन जो एक्सेप्टेंस हुई है वो कितने % है? तो उनके पास कोई डाटा नहीं था बताने का कि कितने % हुई है, जिस पर उन्होंने कहा जनाब आप तैयारी करके नहीं आते। लेकिन हैविंग सेड ऑल दिस, इन 20% में या 24% में
آپ نے واقعی پارٹی اڑا دی ہے. مطلب وہ 76 جو ہیں وہ اتنے اہم نام نہیں تھے جس میں آپ نے 24% جو ان کی باڈی تھی، مین لیڈرشپ تھی، ٹاپ ٹیئر جو تھی پی ٹی آئی کی، وہ اس میں سے وہ ہوئی ہے، ایلیمینیٹ ہوئی ہے. بڑے بڑے نام ہیں اس میں جن کو ان کاغذات نامزدگی جو ہیں جن کے ریجیکٹ کیے گئے ہیں، ان کی فیملیز کے ریجیکٹ کیے گئے ہیں، یا ان کو جمع نہیں کرانے دیا گیا، یا کرا لیے ہیں تو پھر بعد میں ان کے سیکنڈر اور پرپوزر جو ہیں وہ غائب کر دیے گئے. اور اس کے بعد ان کے شناختی کارڈ جو تھے، نمبر جو تھے وہ بلاک کر دیے گئے. آل دیز آر، یہ چیزیں ہمارے سامنے ہیں. سو وہ ٹھیک پیٹتی ہے وہ پی ٹی آئی جو کہتے ہیں 24% ہی کافی بہت بڑا نمبر ہے. 24%، 1/4 اگر مطلب آپ کے جو تھے اس میں 100 میں سے جیسے میں نے کہا 24 لوگ اگر اڑ گئے، اور 24 بھی وہ ہیں جو پارٹی میں میٹر کرتے تھے، پھر ان کا رول اپ بنانا تو بنتا ہے. اگرچہ اسٹیٹ اور ادارے دوسری طرف اور بات کہتے ہیں یہ وہی لوگ تھے جو 9 مئی میں ملوث تھے، جنہوں نے حملے کروائے، جنہوں نے انسٹیگیٹ کیا، جن کے آڈیو ویڈیوز ان کے موجود ہیں کہ لوگوں کو تیار کر رہے تھے، ریڈ لائن بنا رہے تھے، اور پھر انہوں نے اس کے بعد وہ میسیجنگ سامنے آیا. آپ نے دیکھے ان کے وائس نوٹس بہت سارے ان کے لیڈرشپ کے آئے کہ جس میں بتایا جا رہا تھا کہ جناب فلاں فلاں جگہوں پہ ٹارگیٹس دیے جا رہے تھے. سو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ انہی لوگوں کو روکا گیا ہے، اور کوئی ریاست جو ہے وہ الاؤ نہیں کرتی کہ اگر اس کی فوج پہ، ملٹری انسٹالیشن پہ، یا اہم ان کی جگہ ہیں، شہدا کی وہ یادگار ہیں، ان پر حملے کیے جائیں، اور حملہ کرنے کے بعد وہ الیکشن بھی لڑیں اور آ کے اس ملک کے حکمران بھی بنے. وہ سمجھتے ہیں نو وے. یہ دوسری سائیڈ کی سٹوری اسٹیبلشمنٹ کی ہو، یا نواز لیگ یا دیگر جو مخالفین ہیں عمران خان صاحب کے یا پی ٹی آئی کے، وہ اس طرح کا نیریٹو جو ہے نا وہ دیتے ہیں. سو کمنگ ٹو دا پوائنٹ، کیا 9 مئی میں، اس سے پہلے میں اکانومسٹ کے اس پہ آؤں کہ اس کا خان صاحب کو کتنا بڑا فائدہ اور کتنا بڑا بلنڈر جو ہے نا وہ نگران حکومت نے مارا ہے، اور ماری جا رہی ہے. ابھی بھی ٹی وی پہ آ کے وہ ان کو ڈیفینڈ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اس میں سے وہ کوئی نہ کوئی اور مزید ان کی اس میں پکڑی جاتی ہے. اسپیشلی جب آپ نواز شریف صاحب کو رعایت دے چکے تھے، اس کے بعد اس پہ اعتراض کرنا بنتا نہیں. لکھ دیا خان صاحب نے، جیسے میں نے کہا ان کی آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی تقریر آ گئی ہے، نئی تقریر آ رہی ہے، آپ کیا کر لیں گے؟ آپ نے نیٹ کو سلو کر کے دیکھ لیا پورے ملک میں، پھر تو ایک ہی حل ہے. اس کے بعد آپ اس میں جائیں، 16ویں صدی میں چلے جائیں، نیٹ بند کر دیں، یوٹیوب بند کر دیں، فیس بک، ٹویٹر، سوشل میڈیا، انسٹاگرام، اور ہیں کوئی 2-4 فورم جو بھی ہیں، بند کر دیں. پھر ایک ہی دفعہ وہ کہتے ہیں نا، ہمارے سرائکی کی بڑی خوبصورت ایک مثال ہے، پہلے بھی میں نے سنائی ہے تو میرے کو بڑی پسند ہے ویسے مت سے. وہ آدن سرائکی جب مارنا کٹ آندر چا گھٹ، کہ کسی کو مارنے کی ضرورت نہیں ہے، کوئی ایک رگ دبا دیں اسی سے بے ہوش ہو جائے گا. جو آپ نے آدھا گھنٹہ کسی پہ ٹارچر کرے اس کو بے ہوش کرنا، ڈونٹ ڈو دیٹ. ایک رگ ہوتی ہے شاید یہاں پہ ہوتی ہے، پتہ نہیں کسی نروس سسٹم کی، اس کو تھوڑا دباؤ نا، بندہ بے ہوش. تو وہ کہتے ہیں مارنا کٹ آندر چا گھٹ، تو آندر گھٹنی نا اگر آپ لوگوں نے، تو اب نیٹ ہی بند کر دیں، نیٹ ایلیمینیٹ کر دیں. نہ ہوگا وہ بانس، نہ بجے گی بانسری، نہ پھر آپ انہیں کہیں جی آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے ذریعے وہ کر لے جائیں ملک کو پھر بیک ٹو کے ویج. وہ بھی نہیں ہو سکتا. پھر کل ہم نے پرسوں دیکھا کہ نیٹ بھی سلو کیا گیا، وہ فنڈنگ وغیرہ ساری چیزوں، ان چیزوں سے وہ زیادہ ایک ریزسٹنس جو آ رہی ہے، ان چیزوں سے میرا خیال ہے چیزیں یہ خراب ہوں گی، ٹھیک نہیں ہوں گی. مائی ویو، آئی مے بی رانگ، لیکن جس طرح مینیج کیا جا رہا ہے عمران خان صاحب اور ان کی پارٹی کو ان طریقوں سے، اینڈ دے آر کمنگ آؤٹ ود نیو اینڈ یونیک آئیڈیاز اینڈ یونیک اسٹف، اس سے اسٹیبلشمنٹ یا باقی پولیٹیکل فورسز جو ہیں نا وہ اپنا ہی نقصان کر رہے ہیں، اس سے ان کو فائدہ نہیں ہو رہا. لہٰذا جب آپ کے پاس ٹولز ہیں، جیسے میں نے کہا اب خان صاحب جو ہیں 9 مئی والی پہ چلیں دوبارہ بات کرتے ہیں، اس وقت ان کو سارے کہہ رہے تھے، ان کو یہ جب گرفتار تھے پروٹوکول کے ساتھ بلایا گیا تھا، اور ان کو چیف جسٹس عمر عطا بندیال نے کہا خان صاحب باہر جائیں اور مذمت کریں، انہوں نے کوئی مذمت نہیں کی. اب آپ کہیں گے کی تھی، اچھا جو انہوں نے کی تھی ذرا کسی وقت وہ بھی سن لیں، وہ کیسی کی تھی، وہ بھی بڑے مزے کی ہے. کسی کو سنیے گا خان صاحب کس انداز میں، کوئی مذمت کا لفظ نہیں کیا تھا انہوں نے، اس کو اپنے کو ڈسٹنس کیا تھا تھوڑا سا ایم کسی کو مجبوری کا ہو. تو اس وقت بھی ان کے ہمدرد کہہ رہے تھے کہ خان صاحب یہ بڑا واقعہ ہو گیا ہے، آپ اس میں پھنس جائیں گے، آپ کی پارٹی کے لوگ ہیں. آپ خود کہہ رہے تھے، آپ نے ویڈیوز دی تھی، بیان دیے تھے کہ جناب اگر مجھے پکڑیں گے تو آپ کی پارٹی نے ٹرینڈ چلائے تھے کہ جناب کہ ریڈ لائن ہے، خان کو کچھ ہوا تو ہم پھر اس کو تباہی بربادی بول دیں گے، جو کہ ہمیں نظر بھی آئی. آپ کو تو اس وقت اپنے ورکر کو ان کو ٹھنڈا کرنے کی ضرورت تھی، جیسے آپ نے اس وقت کیا جب دوسری دفعہ گرفتاری ہوئی. جب پہلی دفعہ گرفتاری تو آپ کہہ کر آئے گئے تھے کہ جناب کہ الیکشن آئے گا، لوگ آئیں گے، باہر نکلیں گے اور لوگ ایسے کر دیں گے ویسے کر دیں گے. لیکن دوسری دفعہ آپ نے سمجھداری کی، جب دوسری دفعہ گرفتار ہوئے اور اٹک جیل آپ کو لے جایا گیا، اس وقت آپ نے ان کو منع کیا نہیں کرنا. بٹ آئی تھنک دیٹ واز ٹو لیٹ. آپ کو وہاں پہ ان چیزوں کو نکلتے ہی، جو آپ کو چیف جسٹس صاحب نے بھی کہا تھا کہ جائیں اور ان کا وہ کریں،
ان کو مذمت کریں، بلکہ آپ واپس جب گئے تھے زمان پارک میں، خان صاحب نے بڑی ہائیلی ایک پرووکیٹو ایک تقریر کی تھی، بہت زیادہ سخت تقریر تھی. میں نے اس وقت کچھ دوستوں کو کہا تھا، میں کہ خان صاحب اب جو ان کو جو ریلیف دیا تھا، جو ان کو سپیس دی تھی، انیشیٹو لے کے سپریم کورٹ نے عمر عطا بندیال صاحب نے دیا تھا، انہوں نے اس کو صبح لیا اور پروٹوکول کے ساتھ وہ چھوڑ کر آئے ان کو وہاں اسلام آباد سے وہاں پہ لاہور. انہوں نے شام کو تقریر کر کے سارے کا سارا انہوں نے ضائع کر دیا تھا، جس میں انہوں نے اس ISPR پہ، پھر چیئرمین نیب پہ اور بہت سارے لوگوں پہ، اسٹیبلشمنٹ پہ بڑی سخت انہوں نے تقریریں کی تھیں. اور ان کو یہ اس وقت یہ محسوس ہوا ہوگا کہ سپریم کورٹ میرے پیچھے کھڑی ہوئی ہے. سو خان صاحب کے ذہن میں وہ تھا. بعد میں احساس ہوا کہ یار یہ تو غلطی ہو گئی، لہٰذا دوسری دفعہ جب گرفتار ہوئے ہیں پھر انہوں نے کہا کہ نہیں کوئی ورکر باہر نہیں آئے گا اور پیسفل طریقے سے آپ نے کرنا ہے، بٹ دیٹ واز ٹو لیٹ. اب بھی جا کے انہیں 1 سال بعد سمجھ آ رہی ہے کہ یار کہ ہمیں اپنے آپ کو ڈسٹنس کرنا ہے اور ہم نے اس کو ادھر لے کر جانا ہے کہ یہ کسی اور کی سازش تھی، پلاننگ تھی، ہم لوگ تو اس کو ذمہ دار نہیں تھے، اور اگر اس کا ٹرائل اوپن کورٹ میں کیا جائے تو ہم اپنے آپ کو ثابت کر سکتے ہیں انوسینٹ. مطلب کہ اس وقت 9 مئی سے والی پہلے والی پوزیشن اور اب والی میں زمین آسمان کا فرق ہے. لیکن میرا اپنا ایک ویو ہے، اٹس ٹو لیٹ جو میں کہہ رہا ہوں. بہرحال دیکھتے ہیں خان صاحب کی اس سے کیا نکلتے ہیں. اور کمنگ ٹو دا پوائنٹ اکانومسٹ کی، تو خان صاحب جو ہیں انہوں نے بہت بڑا ان کو میرا خیال ہے ان کے امیج کو اور ان کی چیزوں کو اس میں ابراڈ یہ فارن کنٹریز میں وہاں بڑا ان کو فائدہ ہوگا کہ ان کو بھی مزہ آنا شروع ہو گیا ہے اس کو، یہ اکانومسٹ کو. انہوں نے بھی دوبارہ بار بار اس کو ٹویٹ کرنا شروع کر دیا عمران خان صاحب کا جو آرٹیکل ہے یا ان کا رائٹ اپ تھا، کیونکہ ان کے ویوز اتنے میرا خیال ہے کبھی ان کو ویوز نہیں ملے ہوں گے، یا ان کے ری ٹویٹس نہیں ہوں گے، لائکس نہیں ہوں گے، کامنٹس نہیں ہوں گے اس کے اکانومسٹ کی ہسٹری میں جتنے اس ایک آرٹیکل سے ہوئے ہیں. اور ان کی پارٹی پوری نے صاحب PT نے اس کو سپریڈ کیا ہے، اس کو پھیلایا ہے، اور انہیں یہ لگا ہے کہ جناب کی حکومت پاکستان کیا بیچتی ہے، ہمیں لیٹر لکھے گی تو ہم چھاپ دیں گے لیٹر ٹو ایڈیٹر کے سیکشن میں. لہذا 3-4 دفعہ اسی ہی اس کو کالم کہیں یا آرٹیکل کو اس کو کہیں انہوں نے اس کو ری ٹویٹ کیا ہے اور وہ کر چکے ہیں. سو خان صاحب کی جو ایک میسیجنگ تھی، 8 جو انہوں نے مین پوائنٹ اس میں اٹھائے تھے وہ پوری دنیا میں پھیلے ہیں، جس میں انہوں نے فوج پہ انہوں نے بات کی تھی، امریکنز پہ کی تھی، سیکرٹ ایجنسیز پہ کی تھی، نواز شریف پہ کی تھی، الیکشن کمیشن پہ کی تھی، پھر اس کے بعد انہوں نے سپریم کورٹ پہ کی تھی، ریگڈ الیکشنز پہ کی تھی. الیکشن انہوں نے کہا تھا اٹ ول بی فساد، یہ سارے کا سارا ڈرامہ ہوگا. اور امریکنز پہ بات کی تھی، اپنی حکومت کے خلاف سازشوں کی بات کی، جنرل باجوہ پہ بات کی تھی. سو وہ باتیں تو پوری دنیا میں گئی ہیں ساری کے ساری. سو خان صاحب مائٹ بی ویری ہیپی کہ میں ایک اس طرح کا جس کا بھی آئیڈیا تھا whosoever came out with the idea. اب یہ کہتے رہے ہیں جی لابنگ کے ذریعے کیا گیا ہے، پیسے دیے گئے ہیں، پیسے ان کو دے کے چھپایا گیا، انویٹیشن دلوائی گئی ہے، $60,000 کی بات ہو رہی تھی، واٹ ایور، یا اس کے یہ پیسے دیے 60 لاکھ تھے میرا خیال ہے، سوری $20,000-25,000 کی جو بات تھی. بہرحال پوائنٹ سکور کرنا تھا، خان صاحب نے کر دیا. اینی وے دیکھتے ہیں سر کہ خان صاحب کی نئی تقریر جو آنی ہے اس پہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا سہارا لے کے اس تقریر میں وہ نئی کیا بات کہتے ہیں، اپنی اس پوری اسٹرگل کو آگے لے کر کیسے جاتے ہیں. لیٹس سی.